الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. محترم حضرات، آیت سے متعلقہ گفتگو سے پہلے دو باتیں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا: من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه فاجره كاجر حاج تاما حجته او كما قال علیہ السلام. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا: جو شخص پہلے وقت میں مسجد میں آ جاتا ہے اور اس کا ارادہ خیر سیکھنے یا سکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا حج کرنے والے جیسا ثواب عطا فرماتے. فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ حَاجٍ، اس کا اجر حج کرنے والے کی طرح ہے. تامن حجتہ، جس نے اپنے حج کو آداب اور شرائط کے ساتھ پورا کیا. یہ آپ سب کے لیے بشارت ہے. دوسری بات یہ کہ ہم کچھ عرصے سے گزارشات میں ان آیات کا ذکر کر رہے ہیں. یہ بات نئے آنے والے احباب کے لیے خاص طور پر ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے لائے نہیں کے ذریعے سے کچھ کاموں سے روکا ہے، یعنی لا کا لفظ لا کر کچھ کاموں سے روکا ہے. چونکہ آیات کا تسلسل ہے اور الحمدللہ کہ دوسرے پارے سے آج جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے بعد چند آیات ہیں، انشاءاللہ یہ پارہ مکمل ہو جائے گا. اس لیے اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جو آج کے خطبے میں ہیں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 سے لے کر 242 تک 20 آیات ہماری آئلی زندگی کے بارے میں بنیادی ہدایات پر مشتمل ہیں. ان آیات میں خواتین کے مخصوص ایام، قسم کھانے کے بارے میں تفصیلی ہدایات، ایلا کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت، عدت کے احکام، طلاق کی وضاحت، خلا کے احکام، دودھ پلانے کی انتہائی مدت کا ذکر، عدت وفات یعنی جس خاتون کے شوہر فوت ہو جائیں ان کی عدت کیا ہے، اور دوران عدت نکاح کی ممانعت، اسی طرح مہر کے بارے میں احکام،
اور مطلقہ خاتون کے ساتھ حسن سلوک کا حکم، یہ 20 آیات میں یہ ساری باتیں ذکر کی گئی۔ یہ وہ موضوعات ہیں جن کے بارے میں عموماً مساجد میں بیانات نہیں ہوتے۔ غالباً ایک حجاب ہے جس کی وجہ سے ان مسائل کا اجتماعات میں ذکر نہیں ہوتا۔ چنانچہ ان مسائل سے عموماً لوگ لا علم اور ناواقف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی شرعی بے احتیاطیاں اور غلطیاں ہو رہی ہوتی۔ مجھے احساس ہے کہ ان عنوانات پر تفصیلی گفتگو انفرادی طور پر زیادہ بہتر رہتی، یعنی جو مسئلہ پوچھے اس کو بتا دیا جائے، لیکن چونکہ ان آیات میں بعض کاموں سے لائے نہیں کے ذریعے سے روکا گیا ہے اور بعض کاموں کے حلال نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، جو ہمارے جمعہ کی گزارشات میں ایک تسلسل سے بیان ہو رہے ہیں، اس لیے تفصیل میں جائے بغیر ان متعلقہ آیات کا اجمالی سا بیان ہوگا تاکہ ان احکام سے قدر شناسائی حاصل ہو جائے۔ پہلا حکم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے۔ یہ حکم خواتین کے ہر ماہ میں مخصوص ایام سے متعلق ہے۔ فقہائے اسلام نے بتایا کہ الدماء المختصۃ بالنساء ثلاثۃ، خواتین میں بلیڈنگ کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ہر ماہ میں مخصوص ایام جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم، یہ ایک فطری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ یہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ درمیانی ایام میں اگر پاکیزگی حاصل ہو جائے تو پھر نماز، روزہ، سب چیزیں ان کی فرضیت بحال ہو جاتی ہے۔ مسیحی برادری ان دنوں میں بھی بیوی سے انتہائی ملاپ جاری رکھتے تھے، جبکہ یہود اور مجوسی اور ہندوؤں کے ہاں عورت ان ایام میں نہ کسی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی، نہ کھانا پکا سکتی تھی، بالکل تنہا کر دی جاتی تھی، ایک کمرے میں مخصوص کر دی جاتی تھی بعض دفعہ۔ بلکہ یہود نے خود ساختہ حکم کے تحت قرار دے رکھا تھا کہ حائضہ خاتون کسی شخص کے کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو وہ شخص 24 گھنٹے کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے، بلکہ جو کوئی ایسے کپڑے کو بھی ہاتھ لگا دے وہ بھی پورے دن کے لیے ناپاک ہو جاتا ہے۔ حالانکہ تورات میں ایسا حکم نہیں تھا۔ قرآن کریم نے اس افراط و تفریط، یعنی انتہائی اور تنگی دونوں سے ہٹ کر درمیانی صورت بیان فرمائی اور فرمایا ہوا اذن یسألونک عن المحیض قل ہوا اذن، اے حبیب ان کے سوال کا آپ جواب دیجئے اور فرمائے کہ یہ ایک ناپاکی کی حالت ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم ان دنوں میں
بیویوں سے انتہائی ملاپ سے الگ رہو، انتہائی ملاپ سے الگ رہو، یعنی مجامعت سے باز رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک خوب پاکیزگی حاصل نہ کر لیں ان سے جنسی تعلق قائم نہ کرو، انتہائی ملاپ نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے۔ ان ایام میں خواتین کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، روزے رکھنا بھی منع ہے۔ البتہ نماز کی ان دنوں کی قضا ان پر لازم نہیں ہے، یہ شریعت نے ایک رعایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے رعایت دی، روزوں کی قضا لازم ہے۔ ان دنوں میں خواتین کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، لہذا طواف بھی ان کے لیے منع ہے، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی۔ البتہ درود شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ، مسنون دعائیں اور مختصر قرآنی دعائیں بطور دعا پڑھ سکتی ہیں، مانگ سکتی ہیں۔ احادیث طیبہ بھی، عربی عبارت احادیث طیبہ کی پڑھ سکتی ہیں۔ دوسری قسم بچے کی ولادت کے بعد ہونے والی بلیڈنگ ہے، اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے، کم مدت کا کوئی تعین شریعت نے نہیں کیا۔ جب بھی یہ سلسلہ رک جائے اور پاکیزگی حاصل ہو جائے تو نماز بھی فرض ہے، روزے اگر ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو روزے رکھنے بھی فرض ہیں، یعنی ان کی فرضیت بحال ہو جاتی ہے۔ میکسیمم دن 40 ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری قسم، ہر ماہ کے مخصوص ایام میں 10 دن سے زیادہ اگر بلیڈنگ جاری رہے اور ولادت کے بعد 40 دن سے زیادہ اگر بلیڈنگ جاری رہے تو اس کو شریعت نے استحاضہ کا نام دیا، استحاضہ۔ یہ ایک بیماری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک بیماری ہے، او کما قال علیہ السلام، اس میں نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ ہر نماز کے ساتھ وضو کر کے مکمل نماز پڑھ لیں گی، اس میں سنتیں، فرض، نفل، وتر سب شامل ہیں، اور اگلی نماز کے لیے نیا وضو کر لیں گی، اگرچہ یہ بیماری خدا نخواستہ جاری ہی کیوں نہ رہے۔ اس کے بعد بہت توجہ طلب ہے بات جو اب میں عرض کرنے لگا ہوں، قسم کے حوالے سے خاص ہدایات ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں میں ڈھال نہ بناؤ، قسموں کا نشانہ نہ بنا لو، وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اللہ کے نام کو اپنے قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس قسم کے ذریعے سے تم نیکی کرنے، تقوی کے کام کرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے بچ سکو۔ تم کو نہیں جی ہم نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس آیت کا خاص ایک پس منظر ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت نعمان ابن بشیر کے سالے تھے، بردر اللہ، انہوں نے اپنے بہنوئی نعمان ابن بشیر کے گھر جانے، ان سے بات
نہ کرنے کی قسم کھا لیں کہ میں ان کے گھر بھی نہیں جاؤں گا اور ان کے ساتھ بات بھی نہیں کروں گا. یہ ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے بات. اور یہ قسم کھا لی کہ میں میاں بیوی اگر جھگڑ گئے تو ان کے درمیان صلح بھی نہیں کراؤں گا. اس قسم کی قسم کھا لی. اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی جھگڑا ان کے درمیان ہو گیا، میاں بیوی کے درمیان، آپ صلح کرا لیں اور اپنے بہنوئی سے بات چیت کریں، تو وہ کہتے کہ میں تو قسم کھا چکا ہوں، یہ تو ممکن نہیں ہے، میں تو قسم کھا چکا ہوں. اسی طرح حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بدری صحابی ہیں، ہجرت کرنے والے صحابی ہیں. ان سے ایک قصور ہو گیا، میں ابھی اس کا ذکر کرتا ہوں اختصار سے. اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آئندہ ان کے لیے مالی امداد میری طرف سے نہیں ہوگی. چنانچہ پہلے واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی قسمیں مت کھایا کرو، ایسی قسمیں مت کھایا کرو. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک درمیانی راہ ہم سب کے لیے رہنمائی فرمائی. فرمایا اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرہا خیرا منہا فأت الذی هو خیر وکفر عن یمینک. صحیح مسلم میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے کہ جب تو کسی بات پر قسم کھا لے اور تمہیں دوسری بات اس سے بہتر معلوم ہو تو بہتر کام کو کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو. بہتر کام کو کر لو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسم کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. دیکھو تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں، صاحب مال ہیں، مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ایسی قسم نہ کھائیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. سبحان اللہ. انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر سے کام لیں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف کر دے؟ سبحان اللہ. واللہ غفور الرحیم. ایک خاص پس منظر جیسے میں نے عرض کیا اس آیت کا ہے. غزوہ بنی مستلق میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات واپس تشریف لا رہے تھے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. واپسی پر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے فطری تقاضے قضاء حاجت کے لیے ہودج سے نکلیں اور واپسی پر انہیں احساس ہوا کہ ان کا ہار جو ہے گلے میں وہ کہیں گر گیا ہے. تو ہار کی تلاش کے لیے واپس چلی گئیں. تلاش کرتی رہیں لیکن ہار نہ ملا اور ادھر قافلے کو کوچ کا حکم مل گیا اور ہودج جس میں آپ تھیں وہ اٹھانے والوں نے اونٹ پر رکھ دی. جسم ہلکا تھا، انہیں احساس ہی نہیں ہوا. جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. بڑی پریشان ہوئیں لیکن عقل مندی کا مظاہرہ یہ کیا کہ وہیں بیٹھ گئیں
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب معلوم ہوگا تو آپ خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے اور مجھے آ کے لے لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول کے تحت حضرت صفوان ابن معطل کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ وہ قافلے سے ہمیشہ پیچھے رہیں گے 2-3 کلومیٹر، اور جب قافلہ موو کرے چلے تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے آیا کریں گے تاکہ قافلے کی کوئی گری بڑی چیز اگر انہیں ملے تو وہ اسے اٹھا لیں۔ یہ ایک بڑی حکمت ہے، اور عرب کے ہاں اس کا رواج بھی تھا۔ تو جب یہ یہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے زور سے اللہ اکبر کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئیں، انہوں نے قریب اپنے اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ کو سوار کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ یہاں منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی منافق نے حضرت صفوان ابن معطل اور حضرت عائشہ پر ایک بہت بری تہمت لگائی، اور اس کا اتنا شدید پروپیگنڈا کیا کہ 3 سادہ لو مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ حضرت حسان ابن ثابت، ان میں حضرت مستح بھی شامل تھے، مستح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد تھے، اور نادار تھے، مہاجر تھے، بدری صحابی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا یہ دوہرا اجر ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ حضرت مستح کو جب احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سخت صدمہ ہوا کہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہوئے اور حالات سے پوری طرح واقف ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ چنانچہ مالی مدد کرنے سے روکنے کی، یعنی مالی مدد روکنے کی قسم کھا لی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیا کریں، درگزر کریں۔ اور اگلا جملہ ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ جب یہ آیت اتری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا اللہ، ہم یقیناً اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ امداد بحال کر دی، بلکہ پہلے سے ڈبل کر دی۔ اللہ، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ تیسرا جو حکم ہے وہ قسم کے بارے میں، قسم کی اقسام کے بارے میں ذکر فرمایا۔ وہ ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اس کا تعلق چونکہ ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، اس لیے میں چاہوں گا اس پر آپ کی خاص توجہ ہو۔ شریعت نے قسم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ قسم کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک جائز قسم اور ایک ناجائز قسم۔ جائز قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ قسم اٹھائی جائے، جیسے مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے اللہ کریم کی قسم ہے۔ قرآن بھی چونکہ اللہ کی صفات میں سے ہے، واللہ، باللہ، تاللہ، عرب حضرات قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح والذی نفس محمد بیدہ، محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات قسم کے ساتھ اس طرح یہ جملہ استعمال کرتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا جبریل امین نے ایک قسم کا ذکر کیا، وعزتک، پروردگار تیری عزت کی قسم ہے۔
یہ قسم کی وہ شکل ہے جو جائز ہے. جو کیا ہے؟ جب بھی قسم کھائیں ضرورت پڑے. اول تو حکم یہ ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم مت کھاؤ، قسم کھانے تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. لیکن بالفرض اگر کوئی قسم کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی قسم. دوسری قسم ناجائز ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا، قسم اٹھانا. جملہ جو میں کہہ رہا ہوں بڑا ذرا قابل توجہ ہے. خواہ وہ چیز جس کی قسم کھا رہے ہیں قابل تعظیم ہی کیوں نہ ہو، قابل تعظیم ہی کیوں نہ ہو. جیسے کعبہ کی قسم. صحابہ کرام نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کعبہ کی قسم نہیں کھائی، بلکہ صحابی شہید ہونے لگے تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم. اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کائنات میں سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے. اسی طرح جو چیزیں قابل تعظیم نہیں ہیں ان کی قسم کھانا بھی ناجائز ہے. مثلا وطن کی مٹی کی قسم، شہیدوں کے خون کی قسم، مجھے میرے بچوں کی قسم ہے، اپنی بیوی کو چکر دینے کے لیے مجھے تیرے سر کی قسم ہے. یہ ساری قسمیں ناجائز ہیں. یہ کیا ہیں؟ زور سے کہہ دیجیے. محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا من کان حالفا، جس نے قسم اٹھانی ہو ضرورت پڑے اسے، فلیحلف باللہ او لیصمت، اسے چاہیے کہ اللہ کی قسم اٹھائے ورنہ چپ رہے. یا تو اللہ کی قسم اٹھائے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ ارشاد، ورنہ چپ رہے. اسی طرح مسند احمد میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. چونکہ وہ اللہ کی حق تلفی کر رہا ہے. اسی طرح سنن ابی داؤد میں ہے، جو حدیث کی مشہور کتاب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا گیا کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی، قسم کھائی، اس نے کفر کیا. اس نے کفر کیا. اور سنن نسائی میں ہے لا تحلفوا الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ لو اٹھاؤ. لا تحلفوا الا وانتم صادقون، اور سچے ہو تو قسم اٹھاؤ ورنہ خبردار قسم نہ اٹھانا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرے. اس کے پاس کوئی ریکارڈ ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت ہے، وہ سامنے لائے، اور جو انکار کر رہا ہے اس سے قسم لی جائے. لیکن بدقسمتی سے آج کل لوگوں نے قسم کو بالکل ہلکا لے لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے. یہ افسوسناک بات ہے. اگر شرع کے ضابطے کے مطابق قسم اٹھا لی ہے تو اسے پورا کرنے کا حکم ہے، اسے پورا کرنے کا حکم ہے. سورہ نحل میں ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو
تو اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد اب انہیں توڑو نہیں۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے۔ پھر ایک اہم ہدایت دی جو ہمارے معاشرے میں بہت توجہ طلب ہے۔ میں کہتا ہوں یقین کیجئے قرآن اترا تو آج سے 1450 سال پہلے ہے، لیکن جب قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے لیے اترا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے، چونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن زندہ کتاب ہے۔ اور میں یہ جملہ دہراؤں جو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ جیسے انسانی جسمانی زندگی کی بقا کے لیے سانس ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمانی زندگی کی بقا کے لیے قرآن ضروری ہے۔ قرآن کو اپنی بیسک نیڈ سمجھیے۔ یہ اس لیے نہیں آیا کہ بابا جی فوت ہو گئے ہیں تو بس بچے منگوا کے قرآن پڑھا لیا جائے، یا دکان کا افتتاح کرنے کے لیے بچے منگوا کے قرآن پڑھا لیا جائے۔ یہ تو بازار کی کتاب ہے، یہ تو عدالت کی کتاب ہے، یہ تو یونیورسٹی کی کتاب ہے، یہ تو عائلی زندگی کی کتاب ہے، یہ تو انٹرنیشنل افیئرز کے بارے میں رہنما کتاب ہے۔ خیر، پھر ایک اہم ہدایت دی، یہ ہدایت میں عرض کر رہا ہوں، لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اے ایمان والو تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ فتزل قدم بعد ثبوتها، جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے۔ وہ اس طرح کہ جب تم قسم توڑو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ پہلے قسم پر ثابت قدم تھا، تمہیں قسم کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر پھسل گیا، تو چونکہ وہ تم اس کے گناہ کا سبب بنے ہو لہذا تمہیں ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل گناہ ہوگا۔ قسم کے حوالے سے لوگوں کے ایک اور برے مزاج کا ذکر فرمایا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 92 میں فرمایا، تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ یا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک طبقہ دوسرے طبقے سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے۔ کاروبار میں چکر دینے کے لیے، یعنی زمانہ جاہلیت میں یہ اخلاقی پستی تھی کہ جہاں مفاد زیادہ نظر آیا، جہاں مفاد زیادہ نظر آتا، دوسروں سے کیے گئے پختہ عہد اور قسموں کے ساتھ پختہ کی گئی بات سے پھر جاتے تھے۔ میں نے ایڈوانس بھی لیا ہوا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہیں جی؟ ٹوکن۔ میں نے ایڈوانس بھی لیا ہوا ہے، لیکن اچانک پتہ چلا کہ دوسری پارٹی کہتی ہے ہم اس سے زیادہ پیسے دیں گے، فوراً پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے روکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، من حلف علی یمین وهو فیها فاجر لیقتطع بها مال امرئ مسلم لقی اللہ وهو علیہ غضبان، جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے
تاکہ وہ اس کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر شدید ناراض ہوں گے، غصے میں۔ قرآن حدیث میں، قرآن اور حدیث دونوں میں قسم کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی ہے یمین لغو، یمین لغو جو بلا ارادہ مسلمان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ تکیہ کلام ہوتا ہے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، میں واللہ، عرب بہت کہتے ہیں، راستہ پوچھے واللہ ما ادری، مجھے نہیں معلوم، نہیں اللہ قسم مجھے معلوم نہیں، ہر واللہ کا لفظ یہ تکیہ کلام۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لغو قسم کی ڈیفینیشن بھی بیان فرمایا واللغو فی الیمین کلام الرجل فی بیتہ لا واللہ، کہ نجی گفتگو میں انسان یہ کہتا رہتا ہے نہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ ایسی قسم میں نے پہلے کہا کہ کھانی تو نہیں چاہیے، لیکن ایسی قسم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اس کو مزاج بھی نہیں بنانا ہے، چونکہ اللہ کے نام کی حرمت برقرار رہنی چاہیے، اللہ کے نام کی حرمت برقرار رہنی چاہیے۔ دوسری قسم یمین غموس ہے، غین میم واو سین، غموس کے معنی ہوتے ہیں ڈوب جانا، جان بوجھ کر ماضی کے کسی واقعے کے بارے میں جھوٹی قسم کھانا، ماضی پاسٹ کے کسی واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھانا کہ اللہ کی قسم وہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، میں وہاں موجود تھا، حالانکہ یہ موجود نہیں تھا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ چیز اتنے پیسوں سے خریدی ہے، حالانکہ اس نے اتنے مال سے خریدی نہیں ہے۔ اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ غموس کے میں نے معنی بتایا کہ ڈوب جانا، ایسا شخص گناہ میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ سخت گناہ ضرور ہوتا ہے، چونکہ اس نے دھوکہ دیا ہے کسی کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کے ذریعے سے مال بیچتا ہے، مال تو اس کا بک جائے گا، لیکن برکت سے محروم ہو رہے گا ہمیشہ۔ تیسری قسم یمین منعقدہ ہے، یمین منعقدہ، یمین زور سے کہہ دیجیے، منعقدہ، مستقبل کے کسی کام کے بارے میں قسم کھانا کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، جو تم نے ارادے کے ساتھ مستقبل کے بارے میں قسم کھائی ہے، اگر تم اس کے خلاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرے گا، یعنی تمہیں کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں کفارے کا ذکر ہے۔ یہ بات بہت توجہ طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو صبح شام ایسا کھانا کھلانا جو درمیانہ کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، درمیانہ کھانا جو تم من اوسط ما تطعمون اہلیکم، چونکہ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے نا جی، تو ہمارا مزاج ہے کہ اللہ واسطے جب بھی دیگ پکائے چھولے والی بنا دو، اپنے لیے
اسپیشل مٹن، اور وہ بھی مچھلی والا مٹن، اور اللہ کے لیے چھولے والی دیگ پکا دو. تو اس لیے قرآن نے پہلے کہا کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، درمیانہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو لباس پہنا دو، منیمم لباس اتنا جس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اپنے لیے تو منیمم لباس ہم پسند نہیں کرتے، تو لباس تو پورا ہونا چاہیے. یہ دوسری شکل ہے. فمن لم یجد، چونکہ تیسری شکل جو قرآن نے بیان کی ہے وہ دنیا میں پائی نہیں جاتی، اس لیے میں اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا. لیکن چوتھی شکل کیا ہے؟ فمن لم یجد، جو ایسا نہیں کر سکتا، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے، نہ کپڑے پہنانے کی استطاعت رکھتا ہے، فکفارۃ طعام، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ تین دن کے روزے رکھے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، جو یہ نہیں پاتا وہ 3 دن کے کیا رکھے؟ روزے رکھے. یہ 3 شکلیں ہیں کفارے کی. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جو فیوچر کے بارے میں تم نے قسمیں کھائیں اور تمہیں توڑنے کی ضرورت پڑ گئی. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اگر کسی آدمی کو کوئی دوسرا قسم دے کہ دیکھو یہ چیز میں نے تمہیں دی ہے، تمہیں قسم ہے، تمہیں لینی پڑے گی. ایک عورت نے کوئی چیز، کھجوریں ایک خاتون کو دی، دور نبوی کی بات ہے، تو اور ساتھ ہی قسم، اور اس نے تھوڑی سی کھا کے بس چھوڑ دیا. تو عورت نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ تمہیں ساری کھجوریں کھانی پڑیں گی. محبت کی وجہ سے ایسا کر رہی ہوں گی. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا ابریھا فإن الإثم علی المحنث، اس قسم کو پورا کرو، اس لیے کہ اس کا اگر یعنی نہیں پوری ہوئی تو اس کا گناہ اس کو ہوگا جو امکان کے باوجود قسم کو پوری نہیں کر رہا. میرے بزرگوں اور دوستو، وقت نہیں ہوتا زیادہ تفصیل کا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اول تو قسم کھائیں ہی نہیں. میں نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ اللہ کے نام کا احترام کریں، اور اگر کھا لی ہو تو اسے پورا کریں. ناجائز قسم کی، ناجائز چیز کی قسم کھا لی ہو تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا واجب ہے. کسی نے قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانوں گا، یہ حرام ہے قسم. اس کو توڑیں، اس کا کفارہ ادا کریں. جائز کام کی قسم کھا لی ہو، جائز کام کی قسم کھا لی ہو، مگر بعد میں اندازہ ہو کہ وہ کام مصلحت کے خلاف ہے، تب بھی ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد صاحب یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قسم توڑتے نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کی آیت اتاری تو اس وقت کہنے لگے کہ جب قسم کھا لوں پھر اس کے خلاف کسی بات کو اچھا سمجھوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی رخصت کو اور رعایت کو قبول کرتا ہوں اور وہ کام کر لیتا ہوں جسے اچھا سمجھتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. اسی طرح کسی نے منت مانی اور وہ اس منت کو پورا نہیں کر پا رہا تو اس کا کفارہ بھی وہی ہے جو کہ قسم کا کفارہ ہے. ماں باپ کی قسم کھانا، مجھے اپنی ماں کی قسم، باپ کی قسم، اس کو حدیث میں فرمایا یہ حرام ہے. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم ناجائز ہے، شرک ہے، کفر ہے.
اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد